سب سے پہلے آپ عقیدے کی جتنی کتب ہیں، عقیدہ اسلامی، محدثین نے جو عقیدے پر لکھا ہے اس کو اچھی طرح پڑھے سمجھے. جب تک عقیدے کے حوالے سے آپ کو معلومات اچھی نہیں ہوگی، آپ کو دین سے محبت ہی نہیں ہو سکتی. جب دین سے محبت نہیں ہوگی، علم دین سے کیسے محبت آئے گی؟ آپ ایک مطمئن عالم بنے، سجیدہ طبع، عمدہ رائے رکھتے ہوں علمی حوالے سے، آپ کے پاس ٹھوس علم ہونا چاہیے، آپ کی معلومات گہری ہونی چاہیے. بہت ساری کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا، بہت ساری کتابوں کا. فرماتے من لم يحتمل ذل التعلیم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا. یہ جو حصول علم کا سلسلہ پیریڈ ہے، اس کو ساعت سے تعبیر کیا. اس میں انسان مشقت نہ اٹھائے اور سال پسندی میں پڑ جائے، تن آسانیوں میں پڑا رہ جائے، سست کاہل سویا رہ جائے، غافل رہے، عدم توجہی کا شکار رہ جائے. پھر کیا ہوگا؟ ساری زندگی جہالت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد لے گا. بسم اللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، واجب الاحترام مشائخ اعظام، عزیز و قدر طلباء، یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی مہربانی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب رہے. تو عرض یہ ہے کہ فطری دور میں اللہ نے ہمیں حصول علم کے لیے منتخب کیا ہے. ایک علم اور علماء، اور علم اور علماء کی فضیلت، وہ تو بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زمرہ علماء میں شامل فرما لے تو اس کی بڑی عنایت ہوگی. علماء جو ہوتے ہیں ان کے بغیر معاشرہ کی اصلاح ممکن نہیں. انسان علماء کے بغیر جی ہی نہیں سکتے. زندگی علماء کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور قوم کی امیدیں ہیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ آپ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں. قوم تو یہی چاہتی ہے کہ دین کا کام ہو اور دین کا سلسلہ جو ہے وہ عام ہو. اس میں آپ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. معاشرہ میں عافیت علماء کی وجہ سے آتی ہے. علماء جو ہوتے ہیں وہ تو نمایاں حیثیت کے ہوتے ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے. یہ تاریخ محمد بن عباس الدونی کے اندر، جو اصل میں یہ تاریخ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی ہے، روایت دوری کی. اس میں محمد بن عبید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ارض شام میں ایک پھول مرجھا گیا ہے. یہ میرا خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اوزاعی فوت ہو گئے ہیں. یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے. اسی اثناء میں شخص آیا، لَتَعَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ فِي أَخِيكَ الْأَوْزَاعِي فَقَدْ مَاتَ. امام اوزاعی فوت ہو گئے. وہ تو وہ عظمتوں والے لوگ تھے، عظمتوں کا استعارہ تھے. ایک پھول کی حیثیت سی دنیا میں رہتے رہے گا، اور ان کی خوشبو کو اللہ نے آج بھی باقی چھوڑا ہے. ان کے علم اور عمل کی برکت سے آج بھی دنیا مستفیض ہو رہی ہے اور ان کی خوشبو کو محسوس کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خوشبو کا کچھ حصہ عطا فرما دے، اس کی بڑی عنایت اور مہربانی ہوگی.
میرے بھائیوں، عام طور پر مدارس میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، ہم بھی مدارس کے ہی لوگ ہیں، میری تو مدارس کے حوالے سے جو رائے ہے وہ قدر مختلف ہے۔ میں کبھی کبھار اپنی رائے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا۔ مدارس ہی اصل ہیں، لیکن ہمارے اندر محنت کا ذوق جو ہے وہ ختم ہوا جا رہا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ ہم محنت نہیں کرتے، اور خصوصاً لکھنے کا جو سلسلہ ہے طلبہ میں وہ ختم ہو گیا۔ اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، بڑی عمدہ علمی مباحث ہوتی ہیں، بس سنی بس اس حد تک، سننے کی حد تک ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ آپ اس کو قلم و کرتاس کے حوالے کریں۔ ہمارے ائمہ جو ہیں، اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ رات کو کروٹ لیتے تو آنکھ کھلتی، دماغ میں کوئی چیز آتی تو فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ کی سوانح عمری میں یا ان کی زندگیوں میں یہ سلسلہ ہمیں ملتا ہے۔ امام شافعی جیسا امام، کروٹ لی، آنکھ کھلی، کوئی علمی فائدہ، کوئی نقطہ دماغ میں آیا، فوراً اس کو لکھ لیا، اسے محفوظ کر لیا۔ اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم جتنا عرصہ مدرسہ میں رہتے ہیں، ایک ایک کتاب کا رجسٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے، علم کا ایک دفتر، وہ ہم مرتب کر لیں۔ جب یہاں سے نکلے تو گٹھڑی آپ نے اٹھائی ہو کتابوں کی، رجسٹر کی، لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، آپ کہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، یہ میرے اساتذہ کرام کی محنت، ان کی شفقت اور ان کا علم ہے، ان کی برکت ہے میرے پاس۔ پھر مرور نظر ہونا چاہیے، مداومت اور نظر ضروری ہے علم میں، کہ آپ وہ دیکھتے رہ جائیں، فوائد کو انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ کے اندر اس حد تک تکاسل آ گیا ہے کہ چھٹیاں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میرے مطابق انجینئرنگ کے طالب علم کے لیے وقت ضائع کرنا، چھٹی کرنا، یہ شاید آرام کے درجے کا ہے۔ کوئی آپ دین کا یہ کام ہی چھوڑ دیں، پڑھنا ہی چھوڑ دیں اگر ایسا کرنا ہے تو۔ چھٹی ہے تو اس کو آپ بہترین موقع خیال کریں کہ مجھے یہ کتاب پڑھنے کا یا کتاب کی رویت کا وقت مل گیا ہے۔ عام طور پر ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، روٹین کی زندگی بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام بھائی سوئے ہوں اور آپ جا کر پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مرتبہ دیں گے۔ ایسے ہی پیریڈ بھی ہم اپنے ضائع کر دیتے ہیں۔ اساتذہ اگر نہیں ہے، کسی میں استاد جی لیٹ ہو گئے ہیں تو اس باتیں شاتیں اور اس طرح کا سلسلہ ہم کرنے تھے، گپ شپ میں وقت جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو لیں، اگر آپ کو حفاظ ہیں تو وہ قرآن کریم پڑھیں، یا کوئی کتاب دہرانے، یا کوئی آپس میں کوئی بات علمی حوالے سے کر لیں، یا کوئی کتاب پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے مطابق بیشتر زندگی کا حصہ ہم یہاں ضائع کر دیتے ہیں، بیشتر حصہ۔ اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی مسجد بن جانی چاہیے، بڑی مسجد ہو، فلاں جگہ پہ مسجد ہو، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے جہاں میں وہ لوگ امام بن جاؤں، خطیب بن جاؤں۔ میرے بھائی یہ آپ کی منزل تو نہیں ہے۔ آپ نے تو دین کا بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے۔ اس فتنے کے دور میں اندھیری رات ہے، اندھیری رات میں جگنوں کا ٹمٹمانا اچھا لگتا ہے۔ آپ تو جگنوں کی حیثیت سے ہے، جگنوں کی مانت ہے نا، تو آپ اگر روشنی نہیں دیں گے تو لوگ پھر کیا کریں گے بتائیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی جب کسی مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کو دین کی بنیادوں کا بھی صحیح علم نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے نجی آئینی مسائل لے کر ان کے پاس آتے ہیں، یہ عالم دین ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ہمارے اولاد کے کوئی جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، ان کے سامنے پیش کیے جائیں، ان کا حل بتائیں، تو ہم ایسے ہی
ہمارے چہروں سے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی علمی سلسلہ ہی نہیں ہے، لیکن چہرہ بھی تو کوئی انسان بتاتا ہے نا انسان بارے کے نہیں بتاتا جی. لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. ہم نے اس قوم میں مایوسی پھیلائی ہے. مجھے تو چاہیے تھا ہاں جی آئے آپ کے مسائل میں حل کرتا ہوں. دیکھیں نا قوم نے ہم پہ خرچ کیا ہے نا، ہم نے قوم کو وقت دیا، محنت کی ہے، لیکن قوم کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے. اس لیے فقہ میں بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ماحول معاشرہ کے جو احوال ہیں یہ سارے ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، ان کا جاننا ازل ضروری ہوتا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے آپ اپنی کوئی بات جو ہے کسی کے سامنے پیش کر سکے. کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ ایک استاد جی نے ایک چیز بتا دی، بھائی فتویٰ تو بدلتا رہتا ہے نا، لمحہ بھی لمحہ فتویٰ بدلتا ہے، دین نہیں بدلتا نا. کیا خیال ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بلکہ خاتون نے پوچھا کہ میں اپنے داماد کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ میں نے کہا آپ چلی جائے، جا سکتی ہے. اگلی لمحہ ایک اور خاتون نے کہا میں کہا آپ نہیں جا سکتی. اب وہ وہی سے کوئی لگے کہ یہ کیا ہوا، ایک ہی وقت میں آپ نے کہا کہ ایک خاتون کو آپ نے کہا کہ چلی جاؤ، دوسری کو کہتے ہیں کہ نہ جاؤ. دیکھیں نا، اب یہ فرق تو مجھے پتہ ہے نا، ایک علمی فرق ہے. اساتذہ پہ، علماء پہ یہ چیزیں ساری ظاہر ہیں جی. اب یہ نہیں کہ یہ لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمبولینس لینی ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم صرف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کر لو. دوسری جگہ کہا جی ہم کریں، میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے ایسا. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. قوم ہم سے وہ چاہتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت تو میری صحت تھی تو میں موبائل جو ہے اس کو سائلنٹ پہ نہیں لگاتا تھا. کوئی ساتھی مسئلہ پوچھتا اس کو جواب دیتا، رفتہ نہیں ڈسٹرب. اب تو نہیں ڈسٹرب ہو جاتی ہے، مسئلہ بن جاتا ہے. آج تو ہمارے بچوں نے مجھے بہت تنگ کیا، ہاں جی تو آپ کو ہم نے تنگ کر دیا، بس اتنا ہوا جی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ایئرپورٹ پر پہنچ چکی 3 بجے کے قریب جو ہے نا وہ گھنٹی بجی، میں ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہوں اور مجھے میرے شوہر کی وفات کی خبر پہنچی. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فلائٹ تو بالکل تیار ہے، کیا میں سفر کروں یا واپس آؤں؟ تو میں نے ایسے ہی اس کو کوئی کہہ دیا، اللہ عالم کیا کہا جی، وہ بس کہہ کے تو فون بند کر دی. صبح کا تو بہت پریشان تھا، میرے ذہن میں ایک کوفہ سی پتلی اور بیچاری کو میں نے کیا کہہ دیا. تھوڑا سا میں نے دباؤ ڈالا تو مجھے بات سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہا. پھر آج کو میں نے کتابوں کی مراجعت کی، دیکھا تو مجھے تسلی تشفی ہو گئی، الحمدللہ جو بات میں نے کہی وہ درست اور صحیح کہی تھی. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی بات بتاتا ہوں، ہم سب ایک ہی سلسلے سے وابستہ لوگ ہیں. تو میں تو آپ کی عظمت سے واقف ہوں اور آپ ہمارا فخر بھی ہیں، ہم آپ کے قدردان ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں. یعنی آپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے جی. صحیح بات تو یہ ہے، آپ اپنے تن کو، اپنے وجود کو حصول علم میں تھکائیں. یہ گوشت ہے، اس کو صرف کر دیں. آپ سب سے بڑی بات دنیا میں جینے کا جو سلیقہ وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے. ایک عالم کے اندر، ایک طالب علم کے اندر جب تک خود اعتمادی نہیں، وہ دین کا کچھ بھی نہیں سنوار سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. خود اعتمادی بحال کرے اپنے اندر کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. اعتماد ہے نا. اگر کسی میں علمی حوالے سے خود اعتمادی نہیں ہے، بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ سمندر ہے اس میں، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بھٹک جائے گا نا. کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے اس روایت کو ضعیف کہہ دیا، کسی نے صحیح کہہ دیا، کسی نے یہ تفصیل کر دی، کسی نے وہ کر دی. کیا کریں گے بھی؟ ہم تنگ آ کر ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. مشکل حالات میں جینا اصل جینا ہوتا ہے نا. اب ہماری ضرورت ہے میرے بھائیوں، میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کا فتنہ ہے. نت نئے فتنے جنم دے جائے گا. خصوصاً جو کراچی شہر ہے یہ تو فتنوں کی آماج گاہ ہے. ان میں آپ علمی استعداد کو بڑھائیں.
علمی استعداد کو پڑھیں اور محتاجگی سے بچیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کو گرا دیتی ہے وہ محتاجگی ہوتی ہے. اچھا جی اس لفظ کا کیا معنی ہے مجھے ذرا بتائیں نا, اس روایت کا کیا حکم ہے ذرا مجھے بتا دیں, اس راوی کا کیا حکم ہے مجھے ذرا بتا دیں, یہ آیت کی تفسیر میں اس میں راجے کیا ہے جی وہ مجھے بتا دیں. ہر وقت لوگوں سے پوچھتے رہیں گے پھر ہر وقت ہی پوچھتے رہ جائیں گے, خود کہنے کی صلاحیت میں نہیں ہے ہم. بتائیں پھر ہم دین کا کیا مفاد کریں گے؟ ہر وقت جو لوگوں سے پوچھنا ہے, پوچھ کر ہی کچھ کرنا ہے, تو پھر ہم نے حاصل کیا کیا جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے. میرے بھائیوں محتاجگی جو ہے نا, محتاجگی آپ کی زندگی کی خوشیوں کو لے جاتی ہے. آپ ایک مطمئن عالم بنے, سجیدہ طبع, عمدہ رائے رکھتے ہو, علمی حوالے سے آپ کے پاس ٹھوس علم ہونا چاہیے, آپ کی معلومات گہری ہونی چاہیے. بہت ساری کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا, بہت ساری کتابوں کا. اب تو آپ طالب علم ہے نا, ظاہر نصابی جو کتب ہے وہی پڑھنی چاہیے. ہمارے اساتذہ کرام اسی کی تاکید کرتے تھے کہ نصابی کتب پر آپ نے نظر جو ہے نا مرکوز رکھے. یہ کتابیں پڑھنے کے بعد پھر آپ اس باب پر چلے جس باب سے گزر کر آپ نے علم کی طرف جانا ہے. ایک زندگی کا فیصلہ کرنا ہے, ایک منزل کا تعین کرنا ہے کہ میں نے آگے جا کر کیا کرنا ہے اور کہاں میں نے پہنچنا ہے. تو سب سے پہلے آپ عقیدے کی جتنی کتب ہے, عقیدہ اسلامی, محدثین نے جو عقیدے پر لکھا ہے اس کو اچھی طرح پڑھے سمجھے. جب تک عقیدہ کے حوالے سے آپ کو معلومات اچھی نہیں ہوگی آپ کو دین سے محبت ہی نہیں ہو سکتی. جب دین سے محبت نہیں ہوگی علم دین سے کیسے محبت آئے گی؟ پھر اللہ کی محبت میں جینا آپ کو نصیب ہو جائے گا نا جب آپ کا عقیدہ اچھا, اللہ کی معرفت ہو جائے گی. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ترقی کی راہ پہ ہمیں نامزد کرتی ہے. دیکھو مجھے اپنے اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے, میں اللہ کے لیے کیا کروں گا بتائیں؟ زبانی کلامی کو دعویٰ تو کر سکتا ہوں نا, حقیقت میں تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی محبت سب کچھ, اللہ کی معرفت سب کچھ انسان کو کراتی ہے. یہ پھر میں علم سیکھوں گا, میرے اللہ کے دین کا علم ہے, یہ میرے لیے مفید ہے, میں لوگوں کو فائدہ کروں گا, میں اپنا فائدہ کروں گا, اس پر میں عمل کروں گا, میرا اللہ مجھے اجر دے دیں گے. ایک دن آئے گا قیامت, وہ جنت کا فیصلہ ہوگا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا, مجھے جنت دیں گے. انسانوں کی بھلائی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا میں دوسروں کو بھی سکھا دوں. تو خود اعتمادی کی بات ہم کر رہے تھے, یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی. خود اعتمادی پیدا کرے. امام اصمعی رحمہ اللہ یہ لغوی امام تھے, آپ کے والد گرامی بھی محدث تھے اور خود لغوی بھی تھے اور محدث بھی تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن میں جا بجا آپ کے اقوال لغوی حوالے سے ذکر کرتے ہیں. جن بھائیوں نے سنن ترمذی پڑھی ہے یقیناً وہ امام اصمعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری رکھتے ہوں گے. فرماتے من لم يحتمل ذل التعلیم ساعتا بقي في ذل الجهل ابدا. یہ جو حصول علم کا سلسلہ پیریڈ ہے اس کو ساتھ سے تعبیر کیا. اس لیے انسان مشقت نہ اٹھائے, سال پسندی میں پڑ جائے, تن آسانیوں میں پڑا رہ جائے, سست کاہل سویا رہ جائے, غافل رہے, عدم توجہ ہی کا شکار رہ جائے. پھر کیا ہوگا؟ ساری زندگی جہالت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد لے گا, ساری زندگی جہالت کا بوجھ. پھر دین سے انسان بزن بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی معلوم ہے کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں زندگی کا حصہ گزارتے ہیں, اس کے بعد وہ بیزار سے لگتے ہیں. اس کے اسباب ہیں نا بیزاری کے. ہم نے یہ تو نہیں سوچا کہ آخر اس کا باعث کیا, سبب کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے وہ کیوں سوچتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں, بہت سارے اسباب ہیں, ان پر ہماری نظر بھی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں محنت کی عادت ڈالیں. اساتذہ کے لیے بھی آپ فخر تب بنیں گے کہ جب آپ محنتی طلبہ ہوں گے. اپنے آپ کو ضائع کرنا یہ نہیں صحیح ہے. میں تو ایک پیریڈ کی غیر حاضری کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں, بہت, یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ استاد جی جو ہے انہوں نے ایک پڑھا دیا, ایک پیج پڑھا دیا, 2 صفحے پڑھا دیے, 3 صفحے پڑھا دیے, اس دن آپ موجود ہی نہیں ہے. یعنی ایک کتاب کو پہلے سیاق پڑھنا چاہیے تھا, 3, 4, 5 صفحے آپ نے پڑھے ہی نہیں ہے, اس کتاب کی کتنی برکت آپ کو ملے گی بتائیے آپ.
پھر ہم یہ بھی زحمت نہیں کرتے بھائی کل کا سبق جو ہے وہ استاد جی نے کیا پڑھایا ہے تو آپ مجھے پڑھا دو. اور کتنی بار ایسے بھی ہو جاتا ہے مشکل چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی آسان چیزیں بھی ہوتی ہیں, بندے کو سمجھ نہیں آتی, پرواہ ہی نہیں کرتے, آپ پرواہ ہی نہیں کرتے. اس وقت تک آپ سکون سے نہ بیٹھے جب تک وہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی. استاد جی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, وہ سمجھائیں گے, آپ کو بتائیں گے. 10 بار بھی اگر پوچھنا پڑ جائے تو آپ سوال کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آئے. جب تک وہ سمجھ نہیں جائیں گے وہ چیز آپ کے سامنے کی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی, پوری کتاب تو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں, استاد کی رہنمائی کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں اس کو متعلق تو آپ نے استاد جی سے کچھ سوال ہی نہیں کیا, سمجھا ہی نہیں, کوشش ہی نہیں کی ہے. اور دوسرا یہ کہ سوال کرنے کی عادت ڈالیں. سوال کرنا جو ہے انسان کو بہت بڑا عالم بنا دیتا ہے. سوال علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا سوال کا. جبرائیل آئے سوال کرتے رہ گئے, ایمان اسلام احسان سارے پوچھا اور باقی کچھ معاملات بات ہوئی. پوچھا اب جانتے ہو کون تھے؟ نہیں. فرمایا جبرائیل تھے. جا جبرائیل یعلمکم دینکم, تمہارے دین کے معلم بنے. سوال کرنے سے انسان معلم ہی بن جاتا ہے. یہ نقطہ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں بھی حفظ کی ہے اس حدیث سے. تو سوال کرنے کی بھی عادت ڈالیں اور محنت کی عادت ڈالیں. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا, حالانکہ آپ نے عادت مبارکہ آپ کا جو سنی ہے اس کے برخلاف شاید یہ قول ذکر کیا, کیونکہ امام صاحب کی عادت ہی نہیں ہے کہ آپ اقوال نہیں ذکر کرتے, نہ آثار صحابہ نہ مکتوب یعنی آثار تابعین. تو اس کی 2 توجیہ ہو سکتی, تو توجیہات ہو سکتی ہے 2. ایک تو یہ کہ ہم نے ایک لمبی حدیث ذکر کر دی ہے کتاب و طہارہ کے اندر, یہ حدیث ایسے حاصل نہیں ہو گئی, اس کے لیے مشقت اٹھانا ہوئی, ہم نے سفری سوکھتے برداشت کی, تب یہ حدیث جو ہے ہم نے آپ کو پیش کی ہے. حدیث جو ہم نے آپ کو بتا دی, اب اس حدیث کے اندر علم کا خزینہ ہے, یہ علم کا گزینہ ہے حدیث جو ہے, اس میں فقہ کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہاں آپ اپنے اندر استعداد پیدا کریں اور وہ فوائد جو ہے نا وہ اخذ کریں. کیا فرمایا لا یستطاع العلم براحۃ الجسم, اتنا آسانی سے علم نہیں آتا. اس وقت بڑا مسئلہ ہمارے مدارس کے اندر یہ ہے کہ طلبہ میں محنت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. استاد جی بیٹھے ہیں تو مطالعہ کریں گے, نہیں بیٹھے تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں, موبائل کے ساتھ کھیلیں, جو بھی سلسلہ کرنا ہے. ہمیں اب تک ادراک بھی نہیں ہوا کہ ہم کون ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. نہیں, اس چیز کا نہیں ہے. بڑے بڑے کام کرنا, متون کو حفظ کرنا, کیا خیال ہے جی, عربی ادب میں مہارت حاصل کرنا, شعراء کا کلام وہ یاد کرنا, الفیہ ابن مالک کو یاد کر لینا, جو دیگر کتابوں کو یاد ہی تو ہمارے پاس کی بات ہی نہیں رہنی. صلاحیتیں تو ہیں. میں نے اپنے مدرسہ میں ایک بچہ سے کہا میرا بیٹا اگر آپ الفیہ ابن مالک یاد کر دیں تو میں آپ کو کچھ انعام دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ 60-70 ہزار تو میں آپ کو دوں گا. میں ایک طالب علم کی بات مطلب ان کی نیچر کی بات کر رہا ہوں. کتنے وقت میں آپ اس کو یاد کر لیں گے؟ اس کو ساجی کوئی مسئلہ نہیں, میں 3 وقت میں اس کو یاد کر لوں گا جی. بھائی وہ کیسے کریں گے؟ میں کر سکتا ہوں جی. اگلے دن ہی 20 اشعار انہوں نے مجھے سنا دیے. تو میں سوچنے رہ گیا کہ نالائق تو ہم ہیں, ہمارے بچوں میں تو بڑی صلاحیت ہے مگر ہم نے ان کی صلاحیتوں کو گم کر دی ہے. شاید ان کی صلاحیتوں کو گم کی ہے. یہ تو ایک خوبصورت چشمہ بننا تھا, انہوں نے لوگوں نے ان سے سیرابی کر رہی تھی, یہ تو بالکل خشک ہو گئے. محمود بن مہران رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور آپ کا قول ہے جامع بیان علم و فضل ہی, امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب. یہ بھی محدثین نظام پر ہم پر احسان ہے کہ فضیلت علم میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میرے بھائیوں, جب تک علم کی فضیلت سے ہم آگاہ نہیں ہوں گے تو علم کو حاصل کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے. مجھے تو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ جانتے نہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی کیا فضیلت, اس کی اہمیت کیا, افادیت کیا ہے, یہ میری بنیادی ضرورت ہے کس قدر ہے.
مجھے اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کو پانا چاہیے. جب ہم علم کی فضیلت سے ہی واقف نہیں تو علم کیسے حاصل کریں گے؟ اور ائمہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے فضیلت علم پر کتابیں لکھی. کتاب العلم اپنی کتابوں کے اندر درج کی. امام بخاری کو دیکھے کہ کتاب الایمان کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب العلم کو ذکر کیا. امام رحمہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل اور ایک علم. یہی بتانا چاہتے ہیں نا. اور باب فضل علم امام بخاری نے 2 بار کتاب العلم کے اندر ذکر کیا. ان جگہ علم کی زیادت کی بات ہے فضل، اور دوسری طرح علم کی فضیلت کی بات ہے. زہیر بن حرب جو ہے یہ امام مسلم کے استاد، امام بخاری کے نہیں استاد ہیں. زہیر بن حرب انہوں نے کتاب العلم لکھے. محدثین نے سیاستہ کے ائمہ نے بھی کتاب العلم کے نام سے اپنی کتابوں کو درج کی. حتیٰ کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضائل علم پر، فضیلت علم پر 6 کتابیں لکھی ہے. یہ کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے. کچھ بھی نہ پڑھ سکے کتاب العلم شیخ محمد بن صالح العثیمین کی ہے، وہ تو آپ کی بغل میں ہونی چاہیے. ہر وقت آپ کے بغل میں ہونی چاہیے. شیخ نے اپنی کل زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ اس میں پیش کر دیا. اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیں انشاءاللہ ایک نور نصیب ہوگا آپ کو، ایک بیداری آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو محنت کی عادت جو ہے نا یہ ضروری ہے. لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، تن آسانی سے آپ کو علم نہیں حاصل ہوگا. تن آسانی سے علم. تو ممنون بن مہران رحمہ اللہ کا ایک قول جو میں عرض کر رہا تھا کہ مثل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد. ایک عالم کی مثال میٹھے پانی کے چشمے کی مثال ہوتی ہے. میٹھے پانی کے چشمے ایسے بہہ رہا ہے، پیاسے اس پر وارد ہوتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں، تشنگی بجھاتے ہیں. عالم جہاں ہوتا ہے اس کو گرد و پیش خیریت ہوتی ہے، وہ خیرات بانٹتا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے لوگ آتے ہیں اسلام کے اندر، وہ شک کرنے والے، دین میں شک کرنے والے لوگ علماء کی وجہ سے وہ ہدایت پاتے ہیں. یہ تھوڑی بات ہے جی، یہ بہت بڑی باتوں میں سے ہے نا کہ کوئی آدمی اس کے اندر کوئی گمراہی در آئی ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے، اس کے عمل میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، ایک عالم اس کی اصلاح کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک دن نماز فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا، ایک صاحب نے مجھے فون کیا. تو وہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے بس اوقات کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے، ایسی بات نکل جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بھی ایسی بات کر سکتا ہوں. وہ ہاروت ماروت کے بارے میں اس کا ایک سوال تھا، ایک اس کا اعتراض تھا. تو میں نے اس کی جب جواب دیا تو اس نے بلند آواز سے وہ چیخ پڑا. اس نے کہا اللہ کے بندے آپ نے مجھے بچا لیا. کیا کہا؟ اللہ کے بندے آپ نے مجھے بچا لیا. اس لیے کیا کہ فون بند کر دیے. میں نے اللہ کا شکر بجا لایا. پتہ نہیں اس بیچارے کا کیا مسئلہ تھا، کیا شبہ تھا اس کے دل دماغ میں. 12 وہ کا فون ہوا تو میرے خیال میں زور کا وقت ہوا جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو چند باتیں میں نے نصیحتیں کر دی. حالانکہ آپ تو محتاج نہیں ہیں نصیحت، تو ماشاء اللہ آپ علماء ہیں. یہ صرف ایک شرف پانے کے لیے ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ خیر عطا فرمائے. اپنے اساتذہ کے لیے آپ غیبت میں دعائیں کیا کریں کہ میرے اللہ میرے استاد جی پہ رحم فرما، جن کے ذریعے سے میرے اندر علمی استعداد جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. دعا بھی کریں اور احترام بھی اپنے اساتذہ کا کیا کریں، ہر درجہ احترام کیا کریں. جس قدر اپنے اساتذہ کے قریب رہیں گے، عافیت میں رہیں گے، آپ کو عمدہ علم جو ہے نا، نافع علم وہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. دوسرا یہ ہے کہ اپنی منزل کا تعین کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں پھر اس فیلڈ کے حوالے سے آپ کی معلومات گہری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ وفا کریں. آپ نحو میں آنا چاہتے ہیں تو نحو کی ساری کتابیں، دنیا میں اگر کوئی ایک پیج نہیں لکھا جائے نحو پر تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. بھائی میرے ایک ذوق ہے، ٹھیک ہے جی، تو میں اپنے ذوق کو پروان چڑھانا چاہتا ہوں. آپ صرف میں آنا چاہتے ہیں، تفسیر میں آنا چاہتے ہیں، حدیث میں آنا چاہتے ہیں،
کسی بھی میدان میں آپ آنا چاہتے ہیں تو اس فن کی آپ کے پاس ساری کی ساری کتابیں ہونی چاہیے. جب تک کتابیں نہیں اس فن کی، اس فن سے متعلق، اور بالاستیاب آپ نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوگی تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالاستیاب بڑی بڑی کتابیں پڑھنا ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر آتے ہیں حدیث میں، رجال میں تاریخ دمشق ہے، تاریخ بغداد ہے، سیر اعلام نبلاء ہے، بڑی بڑی کتابیں، ان کو بالاستیاب پڑھیں. لسان المیزان ہے. آپ کہیں گے اس کے ویسے تو رجال کے متعلق ہے تو مجھے ایسے ہی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بہت سارے فوائد، فائدہ نہیں، فوائد اور نکات آپ کو حاصل ہوں گے.